السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات سامعین، آج اسلام اور مستشرقین پر مختصراً روشنی ڈالنی ہے۔ مستشرقین یورپ، امریکہ، جرمنی، فرانس اور برطانیہ ان غیر مسلم دانشوروں کو کہا جاتا ہے جو اسلامی علوم اور فنون میں صلاحیت اور استعداد پیدا کرتے ہیں۔ تفسیر و حدیث، سیرت و تاریخ، فقہ و اصول فقہ نیز دیگر اسلامی علوم میں تحقیقی مقالے اور مضامین لکھتے ہیں۔ ذخیر تصانیف و تالیفات کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کا اسلام کے رخ روشن کو داغدار کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الصفات مجموع الکمالات شخصیت کو مطعون کرنا ہے، تاکہ مسلمانان عالم میں الحاد و ارتداد، لادینیت و لامذہبیت کی آبیاری کی جائے، قرآنی تعلیمات سے برگشتہ کر کے ان کو ناکارہ بنا دیا جائے۔ اس لیے کہ یہود اور نصارہ کے لیے، مشرکین اور کفار کے لیے مسلمانوں کا وجود سب سے بڑا خطرناک ہے، لہٰذا اپنے وجود کی بقا کے لیے ان کو ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی مٹا دیا جائے۔ برادران اسلام، دشمنان اسلام نے صدیوں جان توڑ کر کوششیں کی کہ قتل و قتال، جنگ و جدال کا بازار گرم کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر مسلمانوں نے ان کے تمام تر طاقتوں کے باوجود سپر نہیں ڈالا، بلکہ ہر محاذ پر یہود اور نصارہ کو شکست سے دوچار کیا۔ باطل پرستوں کو، طاغوت کے پجاریوں کو انہوں نے جتا دیا کہ باطل سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لہٰذا دشمنان اسلام نے انداز بدل دیا اور میدان جنگ میں اترنے کے بجائے اب انہوں نے قرآنی آیات، اسلامی تعلیمات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا، قلم کا زور استعمال کیا، ذہن کی طاقت لگائی، شکوک و شبہات، بہتان و افتراء کے غبارے اڑا کر اسلام کے آئینے کو میلا کرنے کی سازش کی۔ مسلمانوں کے کردار کو، اسلامی شخصیت کے کردار کو موضوع بنایا۔ 17ویں صدی سے لے کر آج تک ہزاروں مستشرقین دن رات اسلام کے خلاف لکھنے، پڑھنے، تحقیق و بحث میں مصروف عمل رہے اور آج بھی ہیں۔ استشراقی تحریک کا آغاز تو صلیبی جنگوں میں ان کے پے در پہ ناکامیوں کے بعد ہو گیا تھا، مگر اس میں زور 17ویں صدی سے پیدا ہونا شروع ہوا۔ استشراقی تحریک کا ایک مقصد تو وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، دوسرا مقصد یہ تھا کہ یورپ کے عوام کے سامنے اسلام کی ایسی تصویر پیش کی جائے کہ وہ اسلام کو وحشی افراد، غیر مذہب انسانوں کا مذہب تسلیم کرے، اسلام کو انسانیت کا دشمن، عورتوں کا دشمن، آزادی کا دشمن سمجھ کر اسلام کو قبول کرنے سے گریز کرے۔ برادران ملت بیضاء، مستشرقین کے گھناؤنے مقاصد کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر حربہ تھا وہ یہ کہ اسلام کے علمی ذخیروں پر قبضہ کر لیا جائے۔ لہٰذا یورپ کے علمی اداروں میں، قومی میوزیم میں اور کتب خانوں میں اسلامی تاریخ کے تمام مآخذ و مصادر جمع کر دیے گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان اپنی تاریخ کے لیے مستقل طور پر مستشرقین کے دست نگر بن گئے، اور مستشرقین کے اس سازش کے اثرات کتنے وسیع پیمانے پر مرتب ہوئے کہ اس کا اندازہ آپ حضرات اپنے حالت سے کر لیجئے۔ بتائیے آپ میں کون ایسا شخص ہے جس کو تاریخ اسلام سے رغبت و دلچسپی ہے، اسلام کی تاریخی شخصیات سے واقفیت ہے، اور اگر آپ اس سلسلے میں تاریخی روایات بھی تلاش کر لیں گے تو اتنی متضاد تصویریں سامنے آئیں گی جس کے بعد آپ خود اسلامی تاریخ سے دل برداشتہ ہو کر کنارہ کش ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے تاریخی حوالہ جات وہی ہیں جو مستشرقین نے پیش کیے ہیں، اور ان میں اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے حوالوں کے ساتھ مستشرقین کی اختراع پردازیوں پر اور ان کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی جائے، صرف سرسری انداز میں لطف بھی نہیں آئے گا۔ اس موضوع پر باضابطہ مطالعہ کرنے کی، لیکچر سننے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال مستشرقین کی سازشوں کا جال بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا ہے اور مستشرقین کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ ضرورت ہے کہ علماء کرام اس تحریک کا قلمقامہ کرنے اور اسلام کو مستشرقین کی گھناؤنی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میدان عمل میں آئیں اور اسلام کی صحیح تصویر کو یورپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔